الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر بول بالا کیا. سامعین محترم، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. اس حوالے سے اس کے جو احکامات ہیں مختصراً ان کو بیان دیا جا رہا ہے. سب سے اہم جو فریضہ ہے جو 10 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے وہ قربانی کا ہے. اور یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا اور اللہ رب العزت نے اس کو تا قیامت جاری رکھنے کا فیصلہ فرمایا. قربانی کی مختلف صورتیں مختلف ادوار کے اندر رہی ہیں اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چل پڑا تھا. یہ کوئی ایسا نیا نہیں ہے، بعد میں نہیں آیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے کو جاری فرمایا. جیسے حابیل اور قابل کا واقعہ، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ ایک قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا. یہ قربانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی تھیں. جیسے پہلے قربانی کی اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا تھا اور اس کی
قبولیت کا فیصلہ یا اس کے رد ہونے کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا تھا کہ آسمان سے کوئی آگ آئے گی یا بجلی آئے گی، جو بھی ہوگا وہ اس کو بسم کر دے گی، کھا لے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول ہے۔ اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور فضل یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس بڑی شرمندگی سے اس امت کو بچا لیا۔ اب بھی اگر یہی فیصلہ ہونے لگتا ہے اسی بنیاد کے اوپر کہ آسمان سے آگ آئے گی یا بجلی آئے گی وہ اس کو کھا لے گی، تو اس کا مطلب ہے وہ قبول ہے، اگر نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رد ہے، تو پھر تو آج کے دور میں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کتنی کی قربانیاں اگر کسی کی رد ہو جاتی تو اس بیچارے کا تو اس دنیا کے اندر جینا محال ہو جاتا، ہر بندہ اسے تانا دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بڑی شرمندگی سے بچا لے کہ کوئی کسی بھی نیت سے کر رہا ہے، بظاہر اس کی نیت صاف ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو بس اس کی ظاہری نیت کا ہی اعتبار ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نیت کے حوالے سے شک نہیں کیا جا سکتا۔ علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ ہر ایک انسان کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ ضروری ہے، کوئی بھی انسان ہے اس کے حوالے سے حسن ظن رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں تو بدگمان ہونے کے بعد جب اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت اس حوالے سے دلیل کا سوال کریں گے کہ آپ بدگمان تھے، آپ بتائیں اس کی وجہ کیا تھی، کن وجوہات کی بنا پر آپ اس سے بدگمان ہوئے۔ اب اس بدگمانی کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کون جانور اچھا لایا، کون برا لایا، اور کون اللہ کی رضا کے لیے لایا، کون محلے والوں کو دکھانے کے لیے لایا، اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو حسن ظن رکھنا یہ ضروری ہے، حسن ظن رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حسن ظن کے بارے میں قیامت میں کوئی دلیل پوچھی نہیں جائے گی، کیونکہ حکم ہے حسن ظن رکھیں ہر ایک انسان کے بارے میں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور یہ حکم ہے اللہ کا۔ اب جب حسن ظن رکھا تو اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں پوچھی جائے گی، آخرت میں چھٹکارا ہوگا۔ لیکن اگر بدگمان ہو گئے تو اس حوالے سے دلیل پوچھی جائے گی، دلیل بتاؤ کیا دلیل تھی، کیوں بدگمان ہوئے۔ تو اس لیے یہ بات اس بات کے لازمی طور پر خیال رکھا جائے کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ تو محلے والوں کے مقابلے کے اندر جانور لے کر آیا ہے، یہ فلاں کے مقابلے میں لے کر آیا ہے۔ ایک انسان کا اپنا شوق بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی اچھی قربانی ہو، اچھا جانور ہو۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے، میں نے تو خواب میں دیکھا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ پوچھنا اپنی تربیت چیک کرنے کے لیے تھا کہ میں نے جو تربیت کی ہے اس کا اثر کیا ہوگا۔ یہ تربیت کی وجہ سے تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى، آپ بتائیں رائے کیا ہے آپ کی۔ فرمایا کہ افعل ما تؤمر، آپ کر گزرے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بچے نے کہا نہیں کہ ابا یہ کیا بات ہے، مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں اور یہ کون سا طریقہ ہے قربانی کا، یہ تو ایک خواب تھی آپ کی، خیال ہو سکتا ہے، ایک وہم ہو سکتا ہے، اور آپ اس کو لے کر مجھے ذبح کرنے لگے ہیں۔ اور میں باپ نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک ہی تو میرا سہارا ہے اور اتنی چاہتوں کے بعد مجھے ملا ہے، اور آج میں اس کو ذبح کر دوں جب یہ میرا دستے بازو بننے لگا ہے۔ افعل ما تؤمر، کر گزرے جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا کریں آپ۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ نے مجھے اس انداز سے لٹانا ہے کہ میری پیشانی زمین کی طرف ہو۔ ابھی دیکھیں پوری ترتیب، پورا انتظام کیا جا رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ باپ کی شفقت جوش مارے اور ہاتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے چھری چلتے ہوئے، اللہ کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہونے پائے۔
تو جب آپ میرا چہرہ زمین کی طرف کریں گے تو میرے چہرے کے اوپر جو شدت اور تکلیف کے آثار ہوں گے وہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے، اور آپ کو ہاتھ چلانے میں دشواری اور دقت نہیں ہوگی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہاں تک یہ بات ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریے گا کہ میرے کپڑوں کو سمیٹ لیجیے گا، کیونکہ اگر کپڑے سمیٹے میں نہیں ہوں گے، آپ چھری چلائیں گے تو تکلیف کی وجہ سے اگر جسم میرا حرکت کرے گا تو خون کے چھینٹے میرے کپڑوں کے اوپر گریں گے، اور کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے دیکھ کر کہیں میری ماں جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دے۔ تو آپ نے میرے کپڑے بھی سمیٹنے ہیں۔ اب یہ اللہ کی اطاعت کا یہ منظر چشم فلک نے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا اور آخری دفعہ دیکھا تھا۔ روئے زمین کے اوپر اس سے بڑی قربانی، اس سے بڑا اللہ کا حکم کبھی کسی نے پورا نہیں کیا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور آسمانوں کے اوپر کیا حالت ہوگی فرشتوں کی کہ کیا حکم تھا اور کیسے پورا ہونے لگا ہے۔ ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہا ہے، اور خواب کے اوپر جب یہ سب کچھ ہو گیا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب یہ سب کچھ ہو گیا، پوری ترتیب بن گئی، انتظام ہو گیا، چھری چلائی، اور جب آنکھ کھول کے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں، اور جنت سے ایک جانور آیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اسلام لے آئے، ایک تو ہے کہ دونوں نے فرما برداری اور اطاعت کمال درجے تک پہنچا دی، اور اس کا ایک ترجمہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب دونوں اسلام لے آئے، کیونکہ اسلام کا اپنا مطلب بھی اطاعت اور فرما برداری ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے آگے سرنڈر کر دینا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آگے سرنڈر کر دینا، یہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور وہ اسلام کے اندر داخل ہونا کیسا ہو؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے داخل ہو کر بتایا ہے۔ اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، کیسے بن جاؤ؟ اس کی مثال اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کر دیا کہ تمہارے ساتھ جو مطالبہ ہے تمہارے ساتھ، وہ مطالبہ یہ ہے کہ تم اطاعت گزار ہو جاؤ، تم فرما بردار ہو جاؤ۔ اب اس کے لیے کوئی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں یہ فرمایا کہ فلما اسلم، کہ جب یہ دونوں اسلام لے کر آئے۔ اللہ کو ایسی اطاعت چاہیے، اللہ کو ایسی فرما برداری چاہیے، ایسی نہیں چاہیے کہ جو میرے مزاج میں ہے وہ اطاعت، جو مزاج کے اندر نہیں آ رہی بس وہ ٹھیک ہے خیر خیریت۔ اور ہماری اطاعت تو ویسے بھی مسجد کے دروازے سے اندر آ کے شروع ہوتی ہے، اور مسجد کے دروازے کے باہر ایک الگ دنیا ہے، مسجد کے دروازے سے اندر ایک الگ دنیا ہے۔ میرا مزاج مسجد کے دروازے کے اندر اور ہے، مسجد کے دروازے کے باہر اور ہے۔ اللہ کو ایسی اطاعت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورے کا پورا دین، یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم پورے دین میں سے صرف ایک حصے کو لے کر چل رہے ہیں، زیادہ دین کا حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو فقہ کی کتاب مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے ہدایہ کے نام سے، اس کے 4 حصے ہیں، اور ایک حصے کے اندر عبادات ہیں، 3 حصوں کے اندر معاملات ہیں۔ ہم نے عبادات کا حصہ لے لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، دین ہم نے اطاعت کر لی اللہ کی، روزہ رکھ لیا اللہ کی اطاعت ہو گئی، اور کیا کیا؟ صدقہ خیرات کیا اللہ کی اطاعت ہو گئی، حج زکوٰۃ کر لی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو اللہ کی اطاعت کے اندر عبادات ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر گزرے، اور ایسے گزرے کہ میرے مزاج کو بات لگے نہ لگے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی حکمت اور مصلحت میری سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے، اور اس انداز سے پورا کرنا ہے جس انداز سے اللہ نے حکم دیا ہے، جس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو یہ بات کہہ سکتے تھے کہ اس کی حکمت اور مصلحت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میرے خیال سے دنیا کے کسی انسان کے ذہن کے اندر اس کی حکمت اور مصلحت نہیں آئے گی کہ وہ اپنے بیٹے کو کوئی ذبح کرے۔ اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے؟
آج کے دور میں اگر یہ کوئی کام کرنے لگے تو فوراً اس کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا اور اس کے اوپر کیس چلایا جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہر بندہ یہ آواز اٹھائے گا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس میں کوئی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ درس بھی دے دیا کہ حکمت اور مصلحت سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو پورا کرنا ہے۔ آج بڑے بڑے فلاسفر اور حکیم اور دانشور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جانوروں کا ذبح کرنا اور خون کا بہانا، تو گوشت تو ویسے بھی مل جاتے ہیں، لوگوں کو اسی رقم کا صدقہ اور خیرات کر دینا چاہیے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر میرے اوپر نماز فرض ہے تو نماز کی جگہ پہ میں کون، بھئی نماز تو باقی لوگ بھی پڑھیں، میں اپنی نماز کی جگہ پہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، صحت مند ہوں اور میں نماز پڑھ بھی سکتا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی جگہ پہ پیسہ اور صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں اس وقت غربت سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، افلاس سے مر رہے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو میں ایسا کرتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، نماز کی جگہ پیسہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ عقل میں آتی ہے بات؟ اللہ کا جو حکم جیسے آ گیا اس کو من عن قبول کرنا، یہی اسلام ہے۔ اب یہاں پہ آ کے جب اللہ کا حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، چھری چلانی ہے، اب یہ بندہ کہے کہ نہیں میں اس کی جگہ پہ پیسے خرچ کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک فرض کی جگہ پہ دوسرے فرض کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، جب آپ فرض نماز کی جگہ پہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تو یہاں پہ بھی قربانی فرض ہے، قربانی کی جگہ پہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ آپ کا پورا سال پڑا ہے، صدقہ خیرات کریں، کون منع کرتے آپ کو؟ پورے سال میں کھلا صدقہ خیرات کریں، اپنا گھر بیچ کے کرائے پہ آ جائیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا کہ آپ وہ گھر صدقہ کر دیں، اپنی گاڑی بیچ کے لوکل سواری کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ صدقہ خیرات نہ کریں۔ لیکن اسلامی احکامات کو بنیاد بنا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کو صدقہ خیرات کروانے کی ترغیب دینا، یہ بالکل عقل کے منافی بات ہے۔ تو جس کے اوپر قربانی فرض ہے اس کو قربانی کرنی ہے۔ اب یہاں سے اور کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ اللہ کی اطاعت یہ ضروری ہے، اور اللہ کی اطاعت کس بنیاد کے اوپر، کس حیثیت کے ساتھ، کس درجے کی چاہیے اللہ کو، وہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے اس درجے کی اطاعت چاہیے۔ نماز کے اندر ہو، روزے کے اندر ہو، حج کے اندر ہو، زکوٰۃ کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، گھر کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، دکان کے اندر ہو، کہیں پہ بھی کوئی بھی معاملہ ہو، شادی بیاہ ہو یا فوتگی ہو، کسی کے ساتھ ناراضگی ہو یا کسی کے ساتھ صلح ہو، وہ اللہ کے اطاعت کے اندر ہونی چاہیے، وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر ہونی چاہیے۔ میری کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دوستی، دینا ہو تو اللہ کے لیے ہو، نہ دینا ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ فقد استکمل ایمانہ، اب ایمان کامل ہوگا۔ یہ چیزیں کچھ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ آج میں وقتی طور پہ آ کے غصے میں آ کے کوئی بھی کام کر دوں اور یہ بات میں کہہ دوں جی میں غصے میں تھا، یا خوشی میں آ کے کوئی اللہ کی نافرمانی کر دوں اور یہ کہہ دوں کہ میں خوشی میں تھا، تو یہاں پہ بھی خوشی کے اندر بھی اللہ نے احکامات بتائے ہیں، اور غصے کی حالت میں، غم کی حالت میں بھی اللہ نے احکامات بتائے ہیں، اور اس کے بعد ہوش میں آ کے بنا کہ اوہو میں تو خوشی میں تھا تو یہ کام کر دیا، یا میں تو غصے میں تھا تو یہ کام کر دیا، میں تو دکھ میں تھا یہ کام کر دیا اور اللہ کا حکم میں نے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے مزاج کا بندہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا بندہ نہیں ہے۔ اس وقت اس نے جو اطاعت کی ہے وہ اپنے مزاج کی اطاعت کی ہے، اپنے نفس کی اطاعت کی ہے، یہ نفس کا بندہ بنا ہوا ہے اس وقت، اللہ کا نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔